والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين کچھ نہیں مانگتا شام سے شہداء تیرا کچھ نہیں مانگتا شام سے شہداء تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا کچھ نہیں مانگتا اور ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا کچھ نہیں مانگتا شام سے شہداء تیرا اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا شام سے شہداء تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، بعد حضرت الصلاۃ انتہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق مالک رازق اور پالنہار ہے اللہ تعالیٰ کی لاتعداد حمد و ثنا کے بعد قرآن و درود تاجدار کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات میں رونق ارض و سماوات حضور نبی معظم و محترم مکرم و محتشم رحمت سرتاب قدم رازدار قلم شہنشاہ یعقوب عجم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا تعداد
مالک کریم نے زندگی کی چند گھڑیاں اپنے پاکیزہ گھر مسجد شریف میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مالک کونین نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ نبی بھیجے جن کے اندر بعض نبی تھے اور بعض رسول تھے، لیکن سارے نبی اور رسول اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے. جو بھی اللہ کا نبی آیا تو اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آیا، برکتیں لے کر آیا. لیکن اس کائنات عالم کے اندر ایک میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں، ایک آپ کے اور میرے پیارے آقا ہیں جو امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ اللہ کے وہ آخری پیغمبر ہیں جو رب کی بارگاہ سے صرف رحمت لے کر نہیں آئے بلکہ سراپا رحمت بن کر آئے. باقی سارے نبی رحمت لے کر آتے رہے، لیکن آپ کی اور میرے نبی سراپا رحمت بن کر آئے. جتنے بھی نبی آئے تو وہ محدود علاقے کے لیے نبی تھے. کوئی ایک بستی کے لیے، کوئی ایک گاؤں کے لیے، ایک محلے کے لیے، ایک گروہ کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک ملک کے لیے، یا اس سے زیادہ کسی کی نبوت نہیں تھی. لیکن ہمارے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے صرف ایک محلے کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک ملک کے لیے، یا صرف ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر دیا. میرے آقا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. حضور کی رحمت کا حصہ اپنوں کو بھی ملا ہے اور غیروں کو بھی ملا ہے. اپنے تو ہم ہیں نا، ہمیں تو حضور کی رحمت کے بے شمار فیضان ملے ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج اگر ہمارے گناہ ہمارے چہروں پر نہیں لکھے جاتے، ہمارے دروازوں پر نہیں لکھے جاتے، ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، نہ ہی ہماری شکلیں اس قابل ہیں. صرف یہ رحمت مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں. یہ تو اپنوں کو فیضان ملا ہے. آج ہم کتنے گناہ ہیں جو اجتماعی طور پر کرتے ہیں. اگر ہم ہی لوگ کسی اور نبی کے امتی ہوتے تو اب تک ہمارے اوپر عذاب آ جانا. لیکن اجتماعی گناہوں کے باوجود آج تک اگر ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، اللہ نے ہمارے عیبوں پر بھی پردہ پوشی کی ہوئی ہے، تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ بھی رحمت مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے. ہمارے ایک بہت بڑے نعت خوان ہیں سید بصری الدین سہروردی حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. آمین. بڑے ادب کے ساتھ نعت پڑھنے والے نعت خوانوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ کے والد صاحب بھی بہت بڑے نعت خوان تھے، سید ریاض الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کا وصال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. انہوں نے اس مضمون کو اپنے اشعار کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا. کہتے ہیں کہ ارے حضور کے غلاموں، حضور کے امتیوں، تمہیں حضور کی نسبت مل گئی ہے، تمہیں اور چاہیے بھی چاہیے. سید ریاض الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. سارے کہہ دو ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے
کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں پڑھا کہ کوئی نبی ہمارے نبی کے علاوہ اپنے امتی کی قبر میں آئے، نہ آدم علیہ السلام کے بارے میں، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ یعقوب، یونس و یوسف، جناب داؤد و سلیمان و یحییٰ، جناب موسیٰ و عیسیٰ تک میں نے نہیں آج تک پڑھا کہ کوئی نبی اپنے امتی کی قبر کے اندر آتا ہے۔ ایک ہمارے آقا ہے جنہوں نے ہمیں فرما رکھا ہے امتی دنیا کے اندر تو تجھے میری رحمت کا حصہ مل رہا ہے، دنیا کے اندر تو میری رحمت کا فیضان تمہیں مل رہا ہے، لیکن بعد مرنے کے، قبر میں جانے کے بعد بھی پریشان نہ ہونا، تیرا یہ نبی قبر کے اندر بھی تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ ادھر کوئی نہیں آئے گا، نہ باپ آئے گا، نہ ماں آئے گی، نہ رشتہ دار آئیں گے، نہ دوست یار آئے گا، وہاں کرنے والے آتا ہے۔ اسی لیے عاشق نے کہا تھا وچ قبر دے دل گھبراوے گا، اتھے کوئی نہ آن بچاوے گا، وچ قبر دے دل گھبراوے گا، اتھے کوئی نہ آن بچاوے گا، پر اتھے کملی والا آئے گا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب کلمے بہت پڑھتے ہو، نماز تو بعد بھی کلمہ، جنازے نال بھی کلمہ، جمعے تے بھی کلمہ، تے ہر نماز تو بعد بھی کلمہ، کلمے بہت پڑھتے ہو، دا فائدہ کیے؟ میں کیا آدم دسدا وا کلمے دا فائدہ کیے؟ وہ اس کلمے دے راز نیارے نے، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈبے ہوئے بیڑے تارے نے، اس ڈبے ہوئے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی جی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ حضور کی رحمت کا حصہ اپنوں کو بھی ملا ہے، پرایوں کو بھی ملا ہے۔ حضور کا شہر مکہ المکرمہ ہے، حضور کے ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر ایک عورت ہے جو بیوہ ہے، ایک یتیم بچہ ہے، گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، غربت ہی غربت، فاقے ہی فاقے، نہ گھر سلامت، نہ جسم سلامت، نہ لباس سلامت۔ حضرات یہ جو غریبی ہے نا، غریبی یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ بے شک ہمارے نبی نے غربت کو پسند فرمایا ہے، لیکن یہ حضور نے ایسے ہی پسند نہیں فرمایا، اور حضور نے جو فرمایا نا کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے کئی ہزار سال پہلے جنت میں جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ جو لوگ غریبی کی زندگی سے گزرے ہیں وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا پیڑا بچوں پیڑے ڈاڈی جس کا نام غریبی، پیڑ کہتے ہیں سمجھتے ہیں پیڑ درد، پیڑا بچوں پیڑے ڈاڈی جس کا نام غریبی، کٹ کر کولوں لنگ جاندے نے رشتے دار غریبی۔ یہ جب بندہ غریب ہوتا ہے تو پھر کوئی یار نہیں ہوتا، کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ جب پیسہ آ جائے تو پھر سارے یار ہیں اور سارے رشتہ دار ہیں۔ مکہ المکرمہ ہے، بیوہ عورت ہے، بچہ یتیم ہے، گھر کے اندر غربت ہے، فاقے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا جا اپنے رشتہ داروں کے پاس، چاچے ماموں کے پاس جا کوئی مدد مانگ کے آ، تمہاری مدد کرو، امداد کرو، میں بیوہ ہوں، میرا بچہ یتیم ہے۔ بچہ گیا اپنے رشتہ داروں کے پاس، لیکن بڑے بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور یتیموں کی مدد بھی نہیں کرتے۔ اگر مدد نہیں کر سکتے یتیموں کی تو کم از کم ان کا مال بھی نہ کھائے۔ ایک تو یتیم ویسے ہی بیچارہ مسکین ہے، باپ کا اس کے سر پر سایہ نہیں ہے، اب تو یہ کہ تم یتیم کی کفالت کرو۔ حضور نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے تمہارے ہاتھ کی دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی، اتنا غریب ہوگا۔ کفالت کرو یتیم کی، چاہے تمہارا بھتیجا ہے، بھانجا ہے یا کوئی
اگر کفالت نہیں کر سکتے تو اس کے باپ کے مرنے کا ناجائز فائدہ بھی نہ ہوگا، اللہ بھی ناراض ہوگا، اللہ کے رسول بھی ناراض ہوں گے، نہ نمازیں قبول ہوں گی، نہ روزے قبول ہوں گے، نہ حج قبول ہوں گے۔ رشتہ داروں نے ڈانٹ ڈپٹ کر بچے کو واپس بھیج دیا، جا کام کر، ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے، تیرا باپ مر گیا، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ بچہ رو کے واپس آیا، راستے کے اندر کسی حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی، بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا جی یتیم ہوں، ماں بیوہ ہے، غربت ہے، گھر کے اندر کھانے کے لالے ہیں، جسم پر موجود کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں، میں تو اپنے چچا کے پاس گیا تھا کہ مجھے ایک چادر ہی دے دو، ماں کا جسم ہی میں ڈھانپ لوں، لیکن اس ظالم نے میری اتنی مدد بھی نہیں کی۔ اب حضور کے عاشق نے کہا اے بچے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے ایک دروازہ ایسا بتا دیتا ہوں، اس دروازے پر چلا جا، اس دروازے پر جو بھی جائے چاہے اپنا ہو یا بیگانہ، ایک دفعہ جا کر مانگے پھر خالی واپس نہیں آتا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بنانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بنانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ میرے تاجدار گوڑا فرماتے ہیں اے مغزی چھولے دی، اے مغزی چھولے دی، اے مدیانو گل لونا، اے ہو عادت بھولے دی، سونا سب تو اخیر آیا، سونا سب تو اخیر آیا، اے دکھیاں دے دکھ مک گئے جدو نبیاں دا پیر آیا۔ اس نے کہا جا سین حرم کے اندر ایک محمد نامی شخص تجھے ملیں گے جو ان کے پاس جاتا ہے، مانگتا ہے، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، تو فری کے نہیں کرتے، وہ سب کو نواز دیتے۔ بچے نے گھر جا کے بتایا تو ماں اس نے کہا کہ بیٹا میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ جس سے مرضی جا کے مانگ، جس کے پاس مرضی جا کے ہاتھ پھیلا، محمد کے پاس نہیں جانا، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے ان کا کلمہ پڑھ کے آ جاتا ہے۔ بچے نے کہا ماں میرا تیرے ساتھ وعدہ رہا، میں تیرے لیے سوال ضرور کروں گا لیکن ان کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ حضور کے پاس آیا، اے محمد بڑا غریب ہوں، ماں بیوہ ہے، میں یتیم ہوں، اگر ہو سکے تو میری مدد کریں، میری ماں کے لیے کوئی قیمتی کپڑا دے دیں، کوئی لباس دے دیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور مسکرائے، مسکرا کے حضور نے اپنی کالی کملی اتاری، رحمت والی چادر اتاری، حضور نے بچے کو دے کر فرمایا بیٹا کلمہ بے شک نہ پڑھنا لیکن جانے سے پہلے اپنی ماں کے لیے یہ چادر لے رہا۔ چادر لے کر گھر پہنچا، اماں جی دیکھو میں آپ کے لیے لباس لے کے آیا ہوں، قیمتی چادر لے کے آیا ہوں، اب آپ کا جسم کہیں سے نہیں چھلکے گا، اب آپ کا جسم محفوظ ہو جائے گا، اور کمال بات یہ ہے کہ میں نے ان کا کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے۔ ماں رو کے کہنے لگی بیٹا تو اتنا رحیم ہو، تو اتنا کریم ہو، تو اتنا مجبار ہو، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ دونوں ماں بیٹے حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی میں آئے، حضور نے اپنی چادر رحمت کے نیچے جگہ عطا فرمائی۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے
ایک شخص ہے مکہ المکرمہ کی مضافات کے اندر رہتا ہے، اس کے دو بیٹے کعب بن زہیر اور بحیر بن زہیر، یہ بھی ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، حضور کی شان رحمت آپ کو سنا رہا ہوں۔ دو بیٹے کعب بن زہیر بحیر بن زہیر، حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو کعب نے اپنے بھائی بحیر بن زہیر کو بھیجا کہ جاؤ مکے کے اندر دیکھ کر آؤ کہ جو نیا نبی آیا ہے ان کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، ذرا چیک کر کے بحیر آپ مکہ المکرمہ کے اندر تشریف لائے، حضور کے ساتھ چند دن گزارے، حضور کی باتیں سنی، حضور کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، چلنا پھرنا دیکھا، حضور کے چہرے کی زیارت کی، حضور کی ادائیں دیکھی تو گویا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ حضور کا چند دن کا ساتھ پانے کے بعد جناب بحیر بن زہیر جو تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور پر ایمان لے آئے۔ دوسرا بھائی جو اپنے علاقے کے اندر ہے، جب اسے پتا چلا کعب بن زہیر کو کہ میرا بھائی جو دیکھنے کے لیے چیک کرنے کے لیے گیا تھا وہ دھونی کا کلمہ پڑھ کے ادھر ہی رہ رہا ہے مکے کے اندر، تو کعب بن زہیر نے حضور کی معذرت مذمت کے اندر اور حضرت ابوبکر صدیق کی مذمت کے اندر مسلمانوں کی مذمت میں کچھ اشعار لکھے، اتنے وہ کفری اشعار تھے کہ حضور علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو حضور نے فرمایا کعب بن زہیر تمہیں جہاں نظر آئے اس کا سر قلم کرو۔ اس روایت سے ہمارے علماء استدلال کرتے ہیں کہ حضور نے اپنے گستاخ کو خود قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا جدھر نظر آئے قتل کر دو۔ یہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، کعب اپنے علاقے میں تھے، مکے کے اندر کافروں کی حکومت تھی، وہ آزاد تھے۔ پھر حضور مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر گئے، وہاں رہے، پھر ایک طویل عرصے کے بعد حضور نے مکہ فتح فرمایا۔ جب حضور نے مکہ فتح فرمایا تو اب مکے کے اندر حکومت تھی حضور کی، اور جناب کعب بن زہیر اور بحیر بن زہیر کا جو بیٹا مکے کے مضافات میں تھا، اب 100% اس بات کے چانس تھے کہ کعب گرفتار ہو جائیں گے اور ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو آپ کے بھائی جناب بحیر بن زہیر نے اپنے بھائی کو ایک خط لکھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اب میرا بھائی نہیں بچنے والا، اور بھائی بھائی ہوتا ہے، کیونکہ یہ خودی ایک رشتہ ایک محبت ہوتی ہے، تو آپ چاہتے تھے کہ میرا بھائی حضور کی بارگاہ میں آئے اور معافی مانگ لے، اس طرح کفر کی موت نہ ملے۔ آپ نے خط لکھا اور اس خط کے اندر آپ نے جو مضمون باندھا، جناب بحیر نے خط لکھا ہے میرے بھائی کا تو کتنے سالوں سے چھپتا پھر رہا ہے، مکے کے مضافات کے اندر چھپتا پھر رہا ہے، اگر تو پکڑا گیا تیرا سر قلم کر دیا جائے گا، کفر کی موت مر جائے گا۔ میں تجھے یہ دعوت دیتا ہوں کیونکہ تو میرا بھائی ہے، بھائی بھائیوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بھائی بھائیاں دے دردی ہوں کہ بھائی بھائیاں دیاں باپ سنا دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ جناب بحیر نے خط لکھا ہے کہ کتنے سالوں سے تو چھپتا پھر رہا ہے، اگر پکڑا گیا تیرا سر قلم کر دیا جائے گا، میں تجھے دعوت دیتا ہوں مکے آ جا، یہ میرا نبی بڑا کریم ہے، بڑا لجپال ہے، بڑا رحیم ہے، یہ تو اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، یہ تو گالیاں دینے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، کانٹے بچھانے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، تجھے بھی معافی مل جائے گی۔ اب جناب کعب بن زہیر آپ نے اپنا حلیہ بدلا، اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، مکے کے اندر آ گئے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب کعب بن زہیر نے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے، مجلس کے اندر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ، کعب میرا دوست ہے، کعب میرا یار ہے، اگر وہ معافی مانگنے کے لیے آ جائے، آپ کے دربار میں آ جائے تو کیا اسے معافی مل جائے گی؟ حضور کی رحمت کا سوال کر رہا ہے، خود کعب بن زہیر حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے گویا حضور کی رحمت کا سوال کر رہے ہیں کہ اپنی رحمت کے سمندر
भर के दो अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। काब बिन ज़ुहैर हुजूर की बारगाह में खड़े, हुलिया बदल के खड़े हैं, चेहरे पे नकाब डाल के खड़े हैं। या रसूलल्लाह, वो काब बिन ज़ुहैर जिस पर आपने ये हुक्म लगा रखा है कि जहाँ वो नजर आए उसका सर उड़ा दो, अगर वो आपकी बारगाह में आ जाए, माफी मांगे, उसे माफी मिल जाएगी। हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया, बेटा आ ही गए हो तो जाओ, क्या याद करोगे, हमने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। काब बिन ज़ुहैर जो पहले हुजूर की हिज्ब लिखते थे, माज़अल्लाह हुजूर के खिलाफ अशार लिखते थे, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, आज जब मैं अपने इलाके से चला ना तो यहाँ आने तक मैंने आपकी नात लिखी। या रसूलल्लाह, अगर इजाजत हो तो वो नात आपको सुना दूं। हुजूर ने फरमाया, सुनाओ। वही काब बिन ज़ुहैर जो पहले हिज्ब लिखता था, अब मदहे रसूल के अंदर बोले, इतने कमाल अशार सुनाए कि हुजूर का दरियाए रहमत जोश के अंदर आ गया। हुजूर ने अपनी चादर मुबारक उतार कर काब बिन ज़ुहैर को दी, फरमाया, है काब, क्या याद करेगा, क़यामत तक आने वाले लोग मेरी नातें पढ़ेंगे, मेरी शानें बयान करेंगे, लोग तुम्हें पैसे देंगे। ऐ मोहम्मद की नात पढ़ने वाले, जा मोहम्मद की चादर ले जा। हुजूर ने अपनी चादर अता की। ये हुजूर की सुन्नत है कि हुजूर के नातखानों को हदिया देना। हुजूर ने चादर अता फरमाई, बाहर निकले ना तो हजरत अमीर माविया ने रोक लिया, कहा 10,000 दिरहम ले ले, ये चादर मुझे दे। 10,000 दिरहम ले ले, ये चादर मुझे दे। काब ने कहा, माविया तू 10,000 की बात करता है, तू 10 करोड़ भी दे आना तो मैं ये चादर देने वाला नहीं। जनाब काब ने सारी जिंदगी वो चादर अपने पास रखी। जब हजरत उमर का जमाना आया तो आपका विसाल हो गया, आपकी नस्ल के अंदर ये चादर मुंतकिल होती रही, यहाँ तक कि जब जनाब अमीर माविया के दौरे खिलाफत आया तो आपने जनाब काब की औलाद से वो चादर 40,000 दिरहम के अंदर खरीदी। जनाब माविया को चादरों की कमी नहीं थी, वो बहुत बड़े बादशाह थे, तगड़े किस्म के बादशाह थे। असल जो वजह थी ना उस चादर के साथ मोहब्बत की, वो निस्बत मुस्तफा कि ये चादर हुजूर की चादर है, हुजूर के साथ इसकी निस्बत है। और हुजूर ने ये काब बिन ज़ुहैर को इसलिए दिया कि काब ने हुजूर की नात पढ़ी। तो जनाब माविया ने वो चादर 40,000 दिरहम के अंदर खरीदी। और रिवायात के अंदर आता है कि जब भी हजरत माविया जुमा पढ़ाने के लिए आते या ईदैन की नमाज पढ़ाने के लिए आते तो वो चादर ओढ़ के आया करते। अल्लाह अकबर। ये निस्बतों का जो फैजान है ना, ये हमने हुजूर के सहाबा से सीखा है कि हुजूर की निस्बत का हया करना है। हुजूर की नातखानी भी हमने हुजूर के सहाबा से सीखी। हजरत हसन बिन साबित जलील कदर से आगे बरगाह रिसालत में खड़े होकर कहते हैं, वाक़सन मन का लम तरकत वही नहीं वाजमल मन का लम ताले जिन निसाओ। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीनो माजुबीन आज तक मेरी आंख नहीं देखी। क्या खूबसूरत अंदाज है। किसी ने कहा, हसन ये तो तेरी आंख का मसला है कि उसने हुजूर जैसा हसीन नहीं देखा। ये तो तेरी आंख की एक महदूद मुद्दत है कि उसने महदूद एरिया के अंदर हुजूर से ज्यादा सोना कोई नहीं देखा। जनाब हसन ने कहा, असल बात ये नहीं है, असल बात और है। वाजमल मिन का लम ताले जिन निसाओ, मेरी आंख देखती थी कैसे, किसी माँ ने मेरे नबी जैसा सोना पैदा ही नहीं किया। अल्लाह अकबर। मेरे आका पैदा हुए, सिर्फ माँ ने तारीफ नहीं की, माँ तो हर किसी की तारीफ करती है। बेटा खुशी भी हो ना तो माँ ही कहती है चांद का टुकड़ा है, माँ तो माँ होती है। लेकिन हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए, जिसने हुजूर को देखा, चाहे वो सैयदा हलीमा हो, चाहे अब्दुल मुत्तलिब हो, चाहे मक्के के लोग हो, चाहे मदीने के लोग हो, जिसने भी देखा उसने यही कहा, आमना तेरे लाल जैसा सोना हमने आज तक नहीं देखा। सिर्फ जमीन वालों की बात नहीं, अर्श से रब बोला। फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया जिब्रील तू भी जाके आमना को बता के आ। आमना
جناب جبرائیل نے آ کر بتایا آمنہ یہ لوگ جو زمین والے گواہیاں دے رہے ہیں نا کہ تیرے لال جیسا سونا کوئی نہیں ہے، یہ تو زمین والے ہیں، مجھ سے پوچھ، میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کا زمانہ پایا ہے، میں 1.25 لاکھ نبیوں کا صحابی ہوں، میں یہ گواہی دیتا ہوں، میں نے تو آدم کو عرفات کے میدان کے اندر دیکھا ہے، میں نے تو نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کو آگ کے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جناب اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، میں نے تو حسن والے یوسف کو بھی دیکھا ہے کہ جسے دیکھنے والیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کا زمانہ پایا ہے، میں نے زمین والوں کو دیکھا ہے، میں نے آسمان والوں کو دیکھا ہے، میں نے جنت کو دیکھا ہے، جنت کے نظاروں کو دیکھا ہے، میں نے حوروں کو دیکھا ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے آمنہ تیرے لال جیسا سونا نہ کوئی عرشوں میں نظر آیا ہے نہ کوئی فرش میں، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ حضور اپنے نعت خوانوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے، حضور نے حضرت کعب بن زہیر جو حضور کے نعت خوان تھے ان کو بھی چادر دی، اور حضور نے اپنے نعت خوان حضرت حسان بن ثابت کو بھی اپنی چادر دی، اور کئی صدیاں بعد امام بوصیری نے جب محبت سے نعت لکھی تو حضور نے ان کو بھی اپنی چادر عطا کی۔ محبت سے حضور کی نعت پڑھو، ہو سکتا ہے کہ ہم گھر جائیں، آنکھ بند ہو، قسمت جاگے، خواب میں زہرا کا بابا اپنی زیارت کرانے آ جائے، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ محبت کے ساتھ مل کر پڑھو، تو شاہ